بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہیں ہوتا، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہیں ہوتی۔ مطلب ایمان کے لیے انسان کا زبان، انسان کا دل صاف ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے کہ ماضی میں جو بڑے بڑے طبیب تھے، جو بڑے بڑے ماہرین تھے، وہ انسان کی صحت کا اندازہ اس کی زبان کو دیکھ کر لگاتے تھے کہ اس انسان کو کون سا مرض ہے، کیونکہ اس دور میں کیا تھی، یہ لیبارٹری وغیرہ نہیں تھا سسٹم، اس لیے وہ طبیب انسان کی زبان پر نظر ڈالتے تھے اور اسی سے انسان کی صحت اور بیماری کا اندازہ لگاتے تھے۔ یہی حکم انسان کی زبان پر بھی صادق آتا ہے کہ اسی زبان کے ذریعے انسان کا اخلاق کا پتہ چلتا ہے، اسی زبان کے ذریعے انسان کے فکر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان با اخلاق ہے، یہ انسان با کردار ہے، یا یہ انسان بد اخلاق۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ گفتگو کرو، بات کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ، کیونکہ انسان اپنے زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ اگر انسان گفتگو کرے گا تو وہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کو بولنے دو، پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کس لیول کا انسان ہے، یہ انسان کس قسم کا انسان ہے، کہ آیا اس انسان کا اخلاق کیسا ہے، اس انسان کا کردار کیسا ہے۔ لیکن آج کل دیکھا جائے ہمارے گھروں میں تو باپ بیٹے سے گندے الفاظ میں بات کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ گندے الفاظ میں بات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باپ کی دی ہوئی تربیت۔ جب بیٹا باپ کو دیکھے گا گندی زبان استعمال کرتے ہوئے تو بیٹا بھی باپ کو دیکھ کر وہی زبان استعمال کرے گا۔ اگر باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا اس کو دیکھ کر بھی نماز پڑھے گا۔ اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ تمہاری اولاد با کردار ہو، تمہاری اولاد تربیت شدہ ہو، تو سب سے پہلے اپنے اندر میں اخلاق پیدا کرو۔ اس لیے معصومین فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارے نفس کو سلامتی نصیب ہو، تمہارے عیوب پوشیدہ ہو، تو اپنی گفتگو کو کم کرو اور خاموشی کو زیادہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے دماغ کو قوت دیتی ہے اور انسان کے دل کو نورانیت بخشتی ہے۔ یہ زبان، اس زبان نے کتنے ہی گھر انسانوں کے بگاڑ دیے ہیں۔ اس زبان کی وجہ سے بہت سارے انسان حیوانیت میں چلے گئے ہیں، اس زبان کی وجہ سے۔ اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں مومن کی جو زبان ہوتی ہے وہ اس کے فکر میں ہوتی ہے، کہ جب مومن بولتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، لیکن جب منافق بولتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر نہیں بولتا، بلکہ جیسے آتا ہے وہی بول دیتا ہے۔ تاریخ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا، مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے وہ مولا کے ساتھ چلا۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا ایک مرتبہ کسی محلے سے گزر رہے تھے تو وہ مولا کا دوست اور اس دوست کا ایک غلام تھا۔ جب یہ مولا کے ساتھ جا رہے تھے تو اس شخص نے دیکھا کہ اس کا غلام پیچھے سے نہیں آ رہا۔ جب اس نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، تیسری مرتبہ دیکھا تو وہ غلام نہیں تھا۔ تاریخ نے لکھا جب چوتھی مرتبہ اس نے پیچھے دیکھا تو اس کا غلام وہ پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو کہا یبن فاعلہ، اے زانیہ عورت کے بیٹے۔ تو جب یہ میرے مولا نے الفاظ سنے
تو میرے مولا نے تاریخ نے لکھا ہے کہ میرے مولا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کے کہا استغفر اللہ کہ میں تو تجھے پرہیزگار سمجھتا تھا لیکن تو پرہیزگار ہی نہیں ہے، یہ کیسا انسان ہے تو؟ تو تاریخ نے لکھا اس شخص نے کہا مولا یہ شخص کافر ہے اور اس کو گالی دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہر قوم کا اپنا اپنا نکاح ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے کہ کسی کو گالی دینے والا؟ تو کون ہوتا ہے کہ کسی کو زانیہ عورت کے بیٹے کہنے والا؟ یعنی انسان اپنے اندر میں اخلاق پیدا کرے کہ تمہارا وقت کا امام بھی کہے کہ یہ ہمارے محبوں میں سے ہے، لیکن اگر تمہاری زبان گندی ہے، تمہارا اخلاق بیکار ہے، اگر انسان بد کردار ہے تو کس لحاظ سے تو آل محمد کا محب کہلاتا ہے؟